अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में अब हलाल हलाल नहीं रहा, हराम हलाल हो गया और इसके लिए एक फतवा जारी हो गया। वो फतवा क्या है? हैरत अंगेज चीज़ है। पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा वाक़या हुआ है। साथ ही पाकिस्तान का नाम भी तब्दील करने की तजवीज़ पेश की गई है। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से तब्दील कर दिया जाए। इस सिलसिले में भी क्या फतवा आएगा, ये भी बहुत ही अहम और दिलचस्प किस्म की बात है। इसके ऊपर क्या होगा, पाकिस्तानी किस तरह बर्ताव करेंगे। तीसरा और अहम मामला ये है कि इमरान खान साहब जिस तेज़ी से जलसे कर रहे हैं, अब पिछले चंद घंटों में पता चला है कि ख्वाजा आसिफ साहब की तो आवाज़ में आपने सुना कि वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि इमरान खान से हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑलमोस्ट भीख मांगने वाले अंदाज में पीटीआई के पास पहुंच गए। भीख मांगना क्या होता है कि कुछ भी करके ये आप जल्द से जुलूस छोड़ दें, ये मुजाहरे करना छोड़ दें, ये लोगों को जिस अंदाज के अंदर तैयार कर रहे हैं इस्लामाबाद मार्च के लिए, काइंडली ये छोड़ दें। भीख मांगने वाले स्टाइल के अंदर सूरत हाल पहुंच गई है। और चौथा और सबसे दिलचस्प मामला, जिसका मैंने कल पिछले व्लॉग के अंदर जिक्र भी किया था, कि शहबाज गिल अडियाला की कौन सी चीज़ मिस कर रहे हैं। मेरी मुलाकात हुई थी उनसे अडियाला के अंदर। अब तो माशाल्लाह वो आराम करके सियासत में वापस आ जाएंगे, इमरान खान को ज्वाइन करेंगे और उसी तरह गुफ्तगू फरमाएंगे। थोड़ी सी गुफ्तगू अब तक सुनी भी है, लेकिन ज़ाहिर है एक लंबा उन्होंने डिप्लोमा कर लिया है। वो बाकायदा पाकिस्तान में, जो ज़रदारी साहब कहते हैं ना, बाकायदा सियासतदान हो गए। वैसे प्रोफेसर हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। वो जैसे टेलीविज़न पर नज़र आते हैं वैसी शख्सियत नहीं है। वो तो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ को और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को जवाब देने के लिए उन्हें ये किरदार अदा करना पड़ता है जो हम देख रहे होते हैं। लेकिन वो ही इज़ रियली एक प्रोफेसर हैं। उनकी गुफ्तगू के अंदर, उनकी लुगत के अंदर, उनके अंदाज़ गुफ्तगू के अंदर, उनकी वोकैबुलरी, उनका स्टाइल बाकायदा एक प्रोफेसर का है। वो क्या अडियाला का मिस कर रहे हैं, यहीं से बात शुरू कर लेता हूँ। अडियाला का वो क्या मिस कर रहे हैं? जब मैं अडियाला में मिला तो मैंने कहा उसको बहुत सारी संजीदा गुफ्तगू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, तकलीफ दे थी। तशद्दुद का निशाना बनाना, गालियाँ देना, फैमिली को बुरा भला कहना, बयानात ऐसे रिकॉर्ड करने की बात करना, इमरान खान के खिलाफ बात करना, इससे मुतालिक बहुत सारी ऐसी बातें थी जो गुफ्तगू हुई, जो अब मेरा ख्याल है कि उतनी अहम नहीं रही। ज़मानत उनकी हो गई है और चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला गया, उनकी तशद्दुद का तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन उनकी ज़ात के अंदर एक अनोखा मामला जो उन्होंने बताया और बहुत ही मज़ेदार है। मैंने कहा टाइम कैसे गुजारते हैं अडियाला में, करते क्या हैं, क्या होता है? दिन शुरू होता है और शाम होती है, बीच में क्या क्या होता है? मालूम प्रोफेसर साहब ने क्या फरमाया? उनसे दोबारा भी गुफ्तगू करूँगा इस पर, और ये बात वो ज़ाहिर कहेंगे भी। शहबाज गिल साहब ने फरमाया, डॉक्टर शहबाज गिल ने, कि मेरे रूम के बिल्कुल सामने एक नलका है। नलका ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा है। उस नलके के नीचे मैं नलका खोल के तो मैं नेकर पहन के बैठ जाता हूँ। तो वो कई घंटे नलका खोल के और पानी से अपने आप को ठंडा करते रहते थे। अब वो कितने ठंडे हुए हैं, और वो सबसे ज़्यादा यही मिस कर रहे हैं मिस कर रहे हैं कि उस नलके पे नीचे बैठकर वो क्या करते थे। ये मज़ेदार बात उन्होंने फवाद चौधरी, उनकी अहलिया और जो हमारे सहाफ़ी एंकर उन दिनों गिरफ्तार थे, अडियाला में थे, जमील फारूकी के सामने कई जेलर वगैरह और लोग भी थे। तो ये दिलचस्पी मिस कर रहे हैं। अब असल में पाकिस्तान में जो मामला है ना सियासतदानों का, उनको जो रगड़ा लगना है, जो रगड़ा लगाया जा रहा है, वो जमहूरियत में आने के बाद दूसरों को रगड़ा लगाते हैं। जो पहले होते हैं वो इसको रगड़ा लगाने के अलग अलग नुक्ता नज़र हैं। रगड़ा मीडिया को भी लग रहा है, ठीक ठाक रगड़ा लग रहा है, बोल को ठीक ठाक रगड़ा लग रहा है। शायद कभी मैं आपको बताऊं कि इन 8-9 सालों में जो मुसलसल रगड़ा लग रहा है, इनमें लगाने वालों में कौन कौन है, कौन कौन से मीडिया हाउसेज हैं, कौन कौन से इदारे हैं। बहरहाल अभी रगड़ा जारी है, दुआ फरमाइए। लगता है मुझे कि चंद दिन बाकी हैं, चंद हफ्ते बाकी हैं, लेकिन बहरहाल डायलॉग के साथ साथ वो धमकाना, वो डराना, ये सारी चीज़ें जारी है। खैर आता हूँ अहम तरीन मामले पर
اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام اگر تبدیل کر دیا جائے، لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایک ایسا قانون پاس ہو گیا، قانون کا مطلب فتویٰ ہی ہوتا ہے نا، قانون پاس ہو گیا ہے، فتویٰ جاری کر دیا گیا ہے، شریعت کے مطابق فتویٰ جاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ فتویٰ جاری ہو گیا، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ جائز ہیں، ٹھیک ہے، یہ مثبت ہیں، انہیں کر لیا جائے. تو پاکستان میں حرام کو حلال کرنے کا فتویٰ جاری ہو گیا ہے، قانون بن گیا ہے. 1 جنوری 1985 سے جن لوگوں نے حرام کھایا، اس قوم کا، اس معصوم قوم کا، اس مظلوم قوم کا، ایک مجبور قوم کا، 1985 سے لے کے اب تک جس نے حرام کھایا، قانون کے تحت، فتوے کے تحت یہ تمام حرام حلال قرار دے دیا گیا ہے. حلال. وہ تمام ریفرنسز نیب کو باندھ بوند کے پھینک دیا. وہ اصل میں نے کل بھی بات کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں نے مجھے فون کیا کہ اس پہ اور بات کریں، اور سمجھائیں، اور بتائیں. پھر ایک دو علماء کرام سے بات ہو رہی تھی کہ فتویٰ اور قانون کے اندر کیا فرق ہے. فتویٰ قرآن کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں کسی بھی معاملے کے اوپر ایک فیصلے کو فتویٰ کہتے ہیں. پاکستان میں آئین کے تحت اگر کوئی معاملہ ہے، اس کے اندر ترمیم کر کے پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی چیز لایا جائے تو اس کو بھی قانون کے اندر جو ترمیم کی گئی اس کو آپ اسی تناظر میں لیں گے کہ اب اس ریاست پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو قانون ہے، جو قانون چل رہا ہے، اس کے تحت اب جو حرام کمایا گیا، جن لیڈران نے کمایا، ان کی بیگمات نے کمایا، ان کے بچوں نے کمایا، انہوں نے لون لیے، بینکوں سے لون معاف کرائے، انہوں نے حرام زندگی کی انتہا کر دی. وہ ساری کی ساری حرام زندگی حلال قرار دے دی گئی ہے. حلال ہے. 50 سے زیادہ ریفرنسز ایک دن کے اندر واپس ہو گئے. نیب کے آفیسرز اگر کوئی بھی ریفرنس جاری کریں گے، کسی کے خلاف کریں گے، انکوائری کریں گے، ظاہر کر نہیں پائیں گے. کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوگی. اب کسی کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہے کوئی نیب کا کوئی ریفرنس آ جائے، اب تو ممکن نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے ہمت کر بھی لی تو ثابت تو اس نے کرنا ہی نہیں ہے. ثابت ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے پاس اگر پیسہ ہے، اس نے حرام کا پیسہ اپنے پاس رکھا ہے. اول تو پاکستانی قانون اور آئین کے تحت اب وہ حرام کا پیسہ نہیں رہا، وہ حلال کا پیسہ ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں پہ حرام کے پیسے کو حلال کرنے کا قانون پاس ہوا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام تبدیل کر دیا جائے. ایک مفتی صاحب نے فرمایا اس کا نام تبدیل کر دیں. وہ نام جو انہوں نے بتایا غصے میں وہ میں لے بھی نہیں سکتا، لینا بھی نہیں چاہتا. ان کے اندر شدید غصہ تھا کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بڑے عالم ہیں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں اکثر آتے ہیں. میرا خیال ہے کسی پروگرام کے اندر یہ اس چیز کا اظہار بھی کریں گے. تو اگر علماء کرام اتنے دکھی ہیں اور اس دکھ کے ساتھ کہ پاکستان بنا مسلمانوں کے لیے، شریعت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ، 27 رمضان کو بنا، یہاں پہ حرام زدگیوں کی انتہا ہو گئی. اتنی کرپشن سیاستدانوں نے کی اور انہی سیاستدانوں کو حکومت میں لایا گیا اور ان سیاستدانوں نے اپنے سارے کیس ختم کر دیے. ساری حرام زدگی کو حلال کر دیا انہوں نے. تو بڑے غصے میں تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پر اور مزید گفتگو کریں. اس کی اب میں ٹیکنیکل کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1 جنوری 1985 سے جتنے بھی مقدمات کرپشن کے ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں درج ہوئے، وہ تمام کے تمام ختم کر دیے گئے. وہ تمام مقدمات ختم کر دیے گئے. جو لونز لیے گئے سیاستدانوں نے کسی بھی زمرے کے اندر، وہ لونز بھی معاف کر دیے گئے. میں یہاں پہ دو خالی جو کیٹیگریز ہیں نا ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. ان کو میں ٹارگٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے پاس ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے. ٹیکس پیئر کا پیسہ مطلب ہے کہ میری جیب سے آپ پیسہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے لیتے ہیں. عام پاکستانیوں کا پیسہ لیتے ہیں. یعنی کہ آپ لیتے ہیں، آپ بیوروکریسی اینڈ پولیٹیشین، حکومت کے اندر جو لوگ آتے ہیں یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں. میں بزنس کمیونٹی کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا. وہ ٹیکس پیئر ہیں، ان کے مسئلے ایف بی آر ڈیل کرے. ٹھیک ہے نا جی، ان کے مسئلے ایف بی آر ڈیل کرے. کسانوں کے مسئلے اور ادارے ڈیل کریں نا، ان کا ہم یہاں پہ بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ جناب علی جو ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کرتا ہے. ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کرنے والے، حکومت میں رہنے والے وزراء، وزیر اعظم وغیرہ 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 وغیرہ، سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ٹینڈرنگ کرتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں. ان کی مطلب مجھے بہت غصہ ہے. بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈل گیا اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد کہہ رہے ہیں بھائی یہ ڈاکہ جو ہے اب یہ حلال ہے. یہ ڈاکہ ان کو حلال قرار دے دیا گیا ہے. ہمارے پاکستانیوں کے دلوں میں، جیبوں میں، سر میں، گھر میں، کاروبار میں ڈاکے ڈالنے کے بعد ہماری صحت پہ، تعلیم پہ، انفراسٹرکچر پہ،
ہماری وزارتوں پہ, ہمارے سسٹم پہ سب ڈاکے مارنے کے بعد پاکستان سے باہر محل بنانے والوں کو, جن کے سامنے تھا, جن کو جرم ثابت ہونا تھا, جن کو وزیر اعظم اس دن بنا دیا گیا جب ان کو سزا ملنی تھی, ان کے سارے حرام کو حلال قرار دے دیا گیا. اس پہ نہ بولا جائے, اس پہ خاموش رہا جائے. 2/3 اکثریت کی حکومت آئے گی, یہ قانون تبدیل ہوگا. یہ پاکستان کا نام جو مفتی صاحب نے فرمایا, میں یہاں نہیں لے رہا ہوں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا. اس اسلامی جمہوریہ سے پہلے انہوں نے 2-4 گالیاں بکی ہیں, بہت تکلیف ہوئی ہے, اور میں اس سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا. میں اپنے وطن کا نام اس طرح لینا نہیں چاہتا. مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی. تبدیلی وہ والی نہیں جو ڈیفینیشن تبدیلی کی ہوتی, جو انور مقصود صاحب نے فرمایا, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ تبدیلی کا مطلب متبادل دینا, تو متبادل نہیں. پاکستان میں اور بھی اس کی ساری ڈیفینیشنز ہیں لغت کے اندر, لیکن پاکستان میں اس وقت باقاعدہ طور پر ایک ریفارم حکومت کی ضرورت ہے جو 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے, قانون سازی کرے, جو پاکستان کا پیسہ لوٹنے والے ہیں ان کو لٹکائے, پیسہ صرف واپس نہ لے, عزت بحال کرنے کے لیے ان کو لٹکائے, بیوروکریٹس کو, سیاستدانوں کو لٹکائے جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے, سب کو نہیں. لیکن اب یہ سیلاب کے نام پہ پھر وہی سب کچھ ہو رہا ہے, اور ایک قانون بن گیا ہے کہ اگر 50 کروڑ سے زیادہ آپ نے کرپشن کی ہے, ریفرنس تب بنے گا, اس کو حرام قرار دیا جائے گا. اس سے پہلے جتنا حرام ہے اس ریاست پاکستان کے اندر, سب کا سب حلال ہے, سب کا سب حلال ہے, اور سب کا سب حلال ہے, سب کا سب حلال ہے. کامنٹ کیجئے, بتائیے, اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. بابر اعوان صاحب آواز اٹھا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ اور بھی اٹھا رہے ہیں, بہت سارے قانون دان اٹھا رہے ہیں, بہت سارے مذہبی مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اٹھا رہے ہیں, صحافی اٹھا رہے ہیں. ہر پاکستانی کو اٹھانا چاہیے. کس انداز کے اندر پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ, کس انداز کے اندر حرام کا مال, اس کو حلال قرار دے دیا گیا ہے, اور وہ حلال ہو گیا, اور بڑے عزت سے اب لوگ نظر آ رہے ہیں کہ ریفرنس جھوٹا تھا واپس ہو گیا, ریفرنس جھوٹا تھا واپس ہو گیا. اس ملک میں اگر ایسے ریفرنسز ختم ہوں گے تو پھر وہ دوہرا معیار, غریب آدمی چھوٹے سے مقدمے کے اندر جیل میں ذلیل ہو رہا ہے پوری فیملی کے ساتھ. اور ان لوگوں نے جنہوں نے پیسہ بنایا, وہ جو ہمارے سامنے, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے سامنے سیدھی 70 پہ تھے, اب اور کھرب پتی ہیں, جیلوں میں رہ کر آئے, ان کا سارا پیسہ حلال ہو گیا, وزیر بنے بیٹھے, حلال ہو گیا ان کا پیسہ, فتویٰ جاری ہو گیا, قانون پاس ہو گیا. کیا ہوگا اس ملک کا؟ کامنٹ کیجئے, سوال کیجئے, اجازت دیجئے. آخر میں کہتا چلوں, عمران خان صاحب سے بھیک مانگنے والے لوگ کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا. عمران خان صاحب کے پاس اب رجوع کیا جا رہا ہے. رجوع کرنے والے حکومت کے ٹریک 2 کے لوگ ہیں, منت سماجت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے, اور عمران خان کو سمجھایا جائے کہ وہ جلسے نہ کریں, وہ آگے چلیں, وہ آگے چلیں, وہ آگے چلیں. ہم ایک راستہ نکال رہے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس میں پیش ہیں کہ راستہ نکلے گا, اب لوگوں کو سڑکوں پہ نہ لائیں. اسلام آباد والی بات نہ کریں, اسلام آباد والی بات نہ کریں, سسٹم کو آگے چلنے دیں. اس بھیک مانگنے کو عمران خان آپ کے خیال میں قبول فرمائیں گے؟ مجھے اجازت دے. پاکستان زندہ باد.